پیر صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ بہت یہ تو سمجھ لیجئے کہ جو سوالات ہو رہے ہیں اس پہ سیر حاصل گفتگو اس وقت میں ہو ہی نہیں سکتی. قطع کلام کی میں معافی چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اب ظاہر ہے آپ کی عبادتوں پہ بات کروں تو ایک طویل چیپٹر ہے, حب اہل بیت پہ بات کروں طویل چیپٹر ہے, حب صحابہ پہ بات کروں, حب اولیاء پہ بات کروں. آپ کی ثواب دید ہے, آپ بتائیے کہ حب اہل بیت اور حب صحابہ سے کس حد تک وہ سرشار تھے؟ جی جنید صاحب, جس طرح آپ نے کچھ سرخیاں بتا دی ہیں, ظاہر ہے کہ پیر صاحب کی شخصیت ایک سمندر ہے. آپ جس حصے پہ بھی ہاتھ لگائیں وہ بحر نا پیدا کنار پہلو آپ کے سامنے آتا ہے. اگر آپ کے مجاہدات کو ہی دیکھیں, آپ کے علم کی عظمت کو دیکھیں, آپ کے زہد و تقویٰ کو دیکھیں, اور جو اکابر کے ساتھ امت کا تعلق ہونا چاہیے اس کو بیان کرنے کے انداز کو دیکھیں, سب کچھ بے مثل ہے اور ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے. دیکھیں, طالب علمی کے زمانے سے آپ کے مجاہدات کا یہ عالم تھا کہ عشاء کے بعد آپ مراقبے میں بیٹھتے اور اسی میں تہجد اور سحر کا وقت ہو جاتا. اور آپ کی حیات پاک کے تذکروں میں ہمیں ملتا ہے کہ سردیوں کے دنوں میں جب آپ کمبل لے کے بیٹھتے تو جب صبح اٹھتے مراقبہ ختم کرتے تو کمبل کے اوپر برف جمی ہوتی. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر فنائیت کا اور محویت کا اور محویت کاملہ کا اور ذات خداوند کی یاد کے اندر ارتکاز کا یہ عالم تھا جس کی مثال نہیں ملتی. یہی سبب ہے کہ آپ کی شخصیت کے اندر ہمیں جو علمی پہلو نظر آتا ہے یا اصلاح کا پہلو نظر آتا ہے, امت کی اصلاح کا, اس میں ایک تاثیر ہے. وہ تاثیر یہیں سے جنم لیتی ہے. ابھی ذکر ہو رہا تھا آپ کی تصانیف کا بھی, تو آپ کی اگر ساری تصانیف کو اٹھا کے دیکھیں اس کا مقصد ایک ہی ہے, اس امت کا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق بہتر ہو, اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق پختہ ہو, صحابہ کرام کے ساتھ اور اولیاء کرام کے ساتھ تعلق پختہ ہو اور درست ہو. اب دیکھیں نا, جب فتنہ قادیانیت پیدا ہوا, میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا. جو سوالات آپ نے کیا تھا, آپ نے مرزا کو لکھا کہ سارے سوالات چھوڑ دیں, بس مجھے یہ بتا دیں حقیقت معجزہ کیا ہے. اس سوالات کے کرنے کے بعد قادیانیت کے پاس دو آپشن ہیں. ایک یہ کہ کہیں ہمیں سوال کا نہیں پتہ, یا یہ کہ قادیانیت غلط ہے. تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ معجزے کی اس حیثیت کے قائل نہیں ہے جو معجزہ ہوتا ہے. وہ تو ماہیت شے بدلنے کے قائل ہی نہیں ہے. وہ تو خواب میں معراج کی بات کرتے ہیں, وہ تو علمی طور پہ بدلنے کی بات کرتے ہیں, جبکہ حقیقت معجزہ شے کو, حقیقت شے کو بدل دینے کا نام ہے. یہ تو پیر صاحب نے پوچھا کہ سمندر اللہ چاہے تو دریا پانی بن جائے, اور چاہے تو سمندر پتھر جو ہے وہ پانی ہو, چاہے تو پانی پتھر ہو. ادھر بھی عصاک البحر, ادھر بھی عصاک الحجر, دونوں آپشن موجود ہیں. معجزہ یہاں سے جنم لیتا ہے. بھئی آپ تو اس طرف آ ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں, یا تو کو ہم جاہل ہمیں پتہ نہیں, یا کو ہمارا راستہ غلط ہے. بالکل ٹھیک. یعنی پیر صاحب نے دروازے بند کر دیے. اللہ کچھ بس آپ نے ایک کام کرنا ہے. پیر صاحب نے جو رد کیا ہے اس کی طرف غیر جانبدار ہو کے اس کو پڑھیں. واہ, غیر متعصب ذہن کے ساتھ پڑھیں, سوال نہیں پیدا ہوتا, آپ کے سامنے حقیقت کھل نہ جائے. یعنی یہ حب رسول, حب اہل بیت ہی کا فیضان, حب صحابہ ہی کا فیضان تھا, اور حب اولیاء کا فیضان تھا. فیضان بھی تھا, کی شخصیت میں مجسم تھا. جنید صاحب, فیضان بھی تھا, اور پیر صاحب کی ساری کاوشوں کا ہدف بھی تھا کہ حب اہل بیت پیدا ہو, حب صحابہ پیدا ہو, حب رسول پیدا ہو, اور وہ ایسی پیدا ہو, وہ ایسی مستحکم ہو, ہزاروں فتنے بھی ختم نبوت کے خلاف کھڑے ہوں, تو یہ آپ کی حب اہل بیت کا تعلق اور حب نبوت آپ کے ساتھ محبت کا تعلق کمزور نہ اور ٹوٹے نہ. یہ پیر صاحب کا کمال ہے. مختصر عرض کرتا ہوں کہ اولیاء کے والے سے آپ کی کیا خدمات ہیں. دیوان صاحب ہندوستان کے دورے پہ آئے تو پختونوں کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کسی مولوی کے ساتھ ان کی تھوڑی سی جھڑپ ہو گئی. جب پیر صاحب کو پتہ چلا آپ وہاں پہنچے, فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں ایسے ایسے کام کرتے ہیں, سارے کفر ہیں, تو یہ ان میں کلمہ پڑھنا چاہیے, کفر چھوڑنا چاہیے. اب پیر صاحب نے ایک سوال کیا, فرمایا دیکھیں جناب, ایمان کہتے ہیں تصدیق اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کو. تصدیق کی 5 قسمیں ہیں, 4 مردود ہیں, 1 مقبول ہے. مجھے بتائیں وہ کون سی 5ویں قسم ہے جو مقبول ہے؟ آپ میں ہے, ہم میں نہیں, ہمیں آپ نے کافر کہا. اس نے کہا حضرت یہ سبق تو میں نے نہیں پڑھا ہوا, آپ بتائیں. آپ نے شروع کی گفتگو, آپ نے گفتگو شروع کی, چاش سے شروع ہوئے ظہر تک, فرمایا یہ ایمان ہوتا ہے. اس نے کہا آج مجھے ایمان کا پتہ چلا. پیر صاحب نے فرمایا خاک پتہ چلا؟ میں نے تو معتزلہ کا مذہب بیان کیا. اگلے دن پھر گفتگو ہوئی, آج پتہ چلا. فرمایا یہ تو قدریہ کا مذہب ہے. تیسرے دن یہ مرجیہ کا مذہب ہے. جب 4-5 دن گزرے, اس نے کہا حضرت میرا تو ایمان ہی گم ہو گیا, بتائیں ایمان کہتے کس کو ہے؟ کیا پیر صاحب نے جب بتایا, اس نے کہا حضرت مجھے بیعت کریں. وہی ملا قدرو جو تھا وہ قدرت اللہ کے نام سے آپ کا خلیفہ اور آپ کا مرید ہوا. کیا بات.